تو جو امام مہدی ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہی ہوں گے۔ اور اولاد کے لحاظ سے آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خیر اور بھلائی اور ہدایت اور رہنمائی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں رکھ دی ہے۔ وہ کیسے کہ جب دنیا کے اندر دجالیت کا عروج ہوگا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت برائیاں ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس دور میں حضرت امام مہدی کو جو منتخب فرمائیں گے اور ان کی بیعت کی جائے گی، اور وہ پوری امت کی پھر قیادت سنبھالیں گے، اور ان کی قیادت میں مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ دنیا کفر کے مقابلہ میں ہوگا، اور پھر اسی لشکر میں آ کر حضرت امام مہدی آ کر ملیں گے، اور یہی لشکر پھر دجال کو قتل کرے گا۔ تو جو امام مہدی ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہی ہوں گے۔ یہ بھی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ مقام اور یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، جن پر ساری امت جمع ہو جائے گی، جو پوری امت کی قیادت کریں گے، اس وقت کفر کے مقابلہ میں جہاد کریں گے اور کفر کو توڑیں گے، حتیٰ کہ پھر دجال نکلے گا، اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرنے والے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے بتاتے خود اپنے بچپن سے لے کر اور اپنی شہادت تک اسلام کی خدمت کی ہے، ایسے ہی آپ کی اولاد جب سے پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہدایت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی امامت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہی آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت علی وہ شخص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی وہ شخص ہے جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل ہیں اور آپ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ جو خصوصیات ہیں وہ بھی آپ کے فضائل ہی ہیں۔ سب سے پہلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہی نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ایک ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں میں سے چنا ہے، اور جب مجھے چنا ہے تو میرے حسب نسب کو، خاندان کو، کنبے کو، قبیلے کو چنا ہے، اور جو اس وقت سب سے بہتر اور افضل تھا اللہ نے اس میں مجھے پیدا فرمایا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ اوپر سے تو قریش ہے، نیچے آ کے بنو ہاشم ہے، تو بنو ہاشم سب سے افضل تھے۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان تھے عرب میں، عجب میں، پوری دنیا میں، ان سب میں سے سب سے افضل ترین قبیلہ وہ بنو ہاشم تھا، اور بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اور ان میں سے جو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں وہی دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد ہیں، چچا زاد بھائی، تو ایک تو حسب نسب کے لحاظ سے آپ سب سے افضل۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، یہ آپ کی فضیلت اور عظمت ہے کہ
ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش پائی، آپ کے گھر کا کھانا کھایا ہے، آپ نے ان کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے۔ اور پھر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہی تھے، بہت چھوٹی عمر ہے، 3-4 سال کے ہیں، اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ باقی صحابہ کرام میں سے بیشتر صحابہ کرام وہ ہیں جو جب جوان تھے تب وہ مسلمان ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے۔ اور پھر آپ دیکھیے، آپ کا بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، ادھیڑ عمر ہو، حتیٰ کہ آپ کی شہادت تک آپ اسلام کے لیے ہی محنت اور کوشش کاوش کرتے رہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے وہ ہیں کہ جن کے بچپن سے لے کر اور آپ کی شہادت تک ساری کی ساری زندگی دین اسلام کی فلاح کے لیے، معبود کے لیے، ترقی کے لیے، جہاد کے لیے اس میں گزری ہے۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور عظمت ہے اور آپ کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے تو اعلان نبوت کے چند سال بعد جب آپ ہوش سنبھال کر کے بچپن سے نکل کر لڑکپن میں آ رہے ہیں، اسی وقت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار بن گئے۔ مکہ میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، حضور پاک ان کو بعد وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بہت سارے کام آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے، ادھیڑ عمر سے اور بڑھاپے اور شہادت تک زندگی کے تمام مراحل کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں ایک مومن آدمی کی، مسلمان کی جتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، جتنی فضیلتیں اللہ نے بیان کی ہیں، مومنوں کی جتنی صفتیں بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری صفتیں بدرجہ اتم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ ان ساری صفات کے مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ پھر دوسری اس کے ساتھ فضیلت جو بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ خصوصیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اب اولاد کے لحاظ سے دیکھیے، آپ کی اولاد ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے، دوسرا اللہ نے آپ کی اولاد کو یعنی دونوں بیٹوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اللہ نے اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہے وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اولاد کے لحاظ سے آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خیر اور بھلائی اور ہدایت اور رہنمائی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں رکھ دی ہے۔ وہ کیسے کہ جب دنیا کے اندر دجالیت کا عروج ہوگا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت برائیاں ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس دور میں حضرت امام مہدی کو جو منتخب فرمائیں گے اور ان کی بیعت کی جائے گی اور وہ پوری امت کی پھر قیادت سنبھالیں گے اور ان کی قیادت میں مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ دنیا کفر کے مقابلہ میں ہوگا، اور پھر اسی لشکر میں آ کر حضرت امام مہدی آ کر ملیں گے اور یہی لشکر پھر دجال کو قتل کرے گا۔ تو جو امام مہدی ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہی ہوں گے۔
یہ بھی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ مقام اور یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، جن پر ساری امت جمع ہو جائے گی، جو پوری امت کی قیادت کریں گے. اس وقت کفر کے مقابلہ میں جہاد کریں گے اور کفر کو توڑیں گے، حتیٰ کہ پھر دجال نکلے گا اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرنے والے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہی ہوں گے. اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بتاتے خود اپنے بچپن سے لے کر اور اپنی شہادت تک اسلام کی خدمت کی ہے، ایسے ہی آپ کی اولاد جب سے پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہدایت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی امامت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہی آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت علی وہ شخص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی وہ شخص ہے جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی بغیر کسی شک شبے کے آپ نے اعلان فرمایا. اور یہ اعلان وہ حدیث کا حصہ جو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس کا مطلب یہ بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور ان دونوں باتوں کی گواہی کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو جمع کر دیا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک آیت میں جمع کر دیا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جمع کر دیا ایک ضمیر کے اندر. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب علیًا فقد سبنی، جس نے حضرت علی کو گالی دی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو ایک ہی لفظ میں جمع کر دیا. تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کا مقام میرا اور آپ کا مقام تعلق جو رشتہ ہے وہ بالکل وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھا. لہذا یہ ساری فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، اور جو پچھلے درس کے اندر ہم نے فضیلتیں بیان کی تھیں وہ ساری اس کے ساتھ ہیں. اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے، یہ کیوں حاصل ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے اصل وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل سبب اور وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسلام کے ساتھ وہ مخلص ہیں، اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے اللہ کے دین کو انہوں نے نفع پہنچایا. اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں دین اسلام کے لیے وقف کی ہیں اور دین اسلام کو فائدہ پہنچایا. انہوں نے دنیا نہیں کمائی، دنیا کے بندے نہیں بنے. لہذا ان کا ایک معروف قول ہے کہ انہوں نے کہا اے دنیا تو جتنا بھی سج کر سنور کر دلہن کی طرح بن کر مجھے اپنی طرف مائل کرے اور مائل کرنے کی کوشش کرے، میں تیری طرف مائل نہیں ہوں گا. میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. 3 طلاقوں کا مطلب جیسے کوئی مرد کسی عورت کو 3 طلاقیں دے دے تو آپس میں ان کا پھر تعلق باقی نہیں رہتا، پکی پکی جدائی ہو جاتی ہے. اس طرح انہوں نے فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، یعنی دنیا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنتوں سے آپ کو کتنی محبت تھی، اس کے لیے ایک واقعہ سماعت فرمائے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا غلام سواری لایا، گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا، بسم اللہ پڑھا، اللہ اکبر کہا، گھوڑے پر بیٹھے اور بیٹھ کر پھر مسکرا دی۔ مسکرائے تو غلام نے پوچھا کہ جناب مسکرانے والی کوئی بات تو نہیں ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی، آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا اور آپ سواری پر بیٹھے اور آپ نے یہی اذکار کیے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا تھا، آپ مسکرا دیے۔ تو لہذا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پر عمل کرنے کے لیے مسکرایا ہوں۔ بظاہر کوئی مسکرانے والا کام تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ میں نے اپنے نبی کو سواری پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں اپنے نبی کی اتباع اور پیروی میں مسکرایا ہوں۔ یہ دین کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بالکل بے رغبت تھے، دنیا ان کی طرف آتی تھی لیکن وہ دنیا کی طرف نہیں جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے، احبنی اللہ احبنی الناس، کہ مجھ سے لوگ بھی محبت کرے اور اللہ بھی محبت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کام کہ جس کو تو کرے تو اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں، تو فرمایا کہ جو دنیا لوگوں کے پاس ہے نا اس سے بے رغبتی اختیار کر لے، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ اور ایک اور وہ بات ذہن سے نکل گئی۔ بہرحال سیم و زر، مال و دولت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوا تو ان سے کسی نے آ کر کہا، علی بن ربیعہ کا بیان ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے پاس ابن النبا آئے اور بتایا کہ اے امیر المومنین، مسلمانوں کا بیت المال سونے اور چاندی سے بھر گیا ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اور پھر ابن نبا کے سہارے اٹھ کھڑے ہوئے، بیت المال پہنچے اور یہ شعر پڑھا، یہ میرا جمع کردہ قیمتی مال ہے اور ہر مال جمع کرنے والے کا ہاتھ اس کے منہ میں ہے، ابن نبا کوفہ کے لوگوں کو بلاؤ۔ چنانچہ اعلان عام ہوا، پھر بیت المال میں جو کچھ تھا یہ کہتے ہوئے اسے تقسیم کرنے لگے کہ اے مال و دولت جا میرے علاوہ کسی اور کو ورغلا، فلاں تم فلاں کو کہا یہاں سے مال لے جاؤ اور ان کو جا کر دو، حتیٰ کہ ایک درہم دینار بھی نہ بچا، سارے کا سارا خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ پھر آپ نے اس جگہ کو صاف کرنے کا حکم دیا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابو نعیم نے ایک دوسری روایت میں نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیت المال کو خود جھاڑو لگاتے، اس میں نماز پڑھتے اور اس امید پر اسے سجدہ گاہ بنا لیتے کہ شاید یہ قیامت کے دن میرے لیے گواہ بن جائے۔ یعنی جس جگہ پہ مال جمع ہوتا تھا سارا خرچ کر کے جھاڑو لگا دیتے اور پھر وہاں نماز پڑھا کرتے تاکہ یہ جگہ میرے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے۔ یہ واقعہ دنیا فانی کے مال و متاع سے بے نیاز ہونے کی بہت بڑی ایک مثال ہے۔ ایسے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و ورع کی ایک بہت بڑی مثال تھے۔ ایک واقعہ جسے ہارون بن انترا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں خورنک میں علی بن ابی طالب کے پاس گیا، وہ ایک پرانی چادر اوڑھے ہوئے سردی سے کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین، اللہ نے آپ اور آپ کے افراد خاندان کے لیے اس مال میں حصہ رکھا ہے تو اور آپ سردی سے کانپ رہے ہیں؟ فرمایا میں تمہارے مال سے کچھ نہیں لیتا، میری یہی چادر ہے جس کو میں اپنے گھر سے لے کر نکلا تھا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ یہی چادر ہے جس کو میں مدینے سے لے کر نکلا تھا، چونکہ انہوں نے دارالخلافہ کہاں بنا لیا تھا؟ کوفہ میں۔ تو کہا یہ چادر میں اپنے گھر سے لایا تھا، میں امیر المومنین تو بن گیا ہوں، مال و دولت تو میرے پاس جمع ہوا تھا، لیکن آج بھی میرے پاس صرف یہ ایک چادر ہی ہے، یعنی میں نے بہت زیادہ ساز و سامان اور مال و متاع جمع نہیں کیا ہے۔ تو ایک اور واقعہ ہے
جس سے ان کی دنیا سے زہد و ورا، دنیا سے بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے۔ ابو مطر عمر بن عبداللہ جوہنی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ازار اور چادر میں ملبوس دیکھا، ایک چادر ہے اور تہبند باندھا ہوا، صرف 2 کپڑے۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، جیسے کوئی گنوار دیہاتی ہو۔ آپ بازار گئے اور 3 درہم میں ایک کپڑا خریدتے ہوئے دکاندار سے مول بھاؤ کرنے لگے۔ دکاندار نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ کو جب یہ احساس ہوا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو اس سے کچھ نہ خریدا اور دوسرے دکاندار کے پاس پہنچے، اتفاق سے اس نے بھی پہچان لیا اور آپ نے اس سے بھی کچھ نہ خریدا۔ پھر آپ ایک نوعمر لڑکے کی دکان پر گئے اور 3 درہم میں اس سے ایک قمیض خریدی۔ پھر جب لڑکے کا باپ آیا تو اس نے اپنے باپ کو قمیض بیچنے کی خبر دی، تو باپ نے 1 درہم لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین یہ 1 درہم رکھ لیجئے۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ کیسا درہم ہے؟ اس نے کہا آپ نے جو قمیض خریدی ہے وہ 2 درہم کی ہے۔ آپ نے فرمایا لڑکے نے سامان میری رضامندی سے بیچا تھا اور رقم اپنی رضامندی سے لی تھی، لہذا اب میں یہ واپس نہیں لوں گا۔ یعنی اتنا بڑا آدمی ہے اور کپڑے صرف 2 ہیں۔ ایک قمیض خریدنے گئے، لیکن جہاں سے پتا چلا کہ یہ مجھے پہچان کر شاید میرے مقام مرتبے کی وجہ سے رعایت کرے گا، وہاں سے سودا ہی نہیں لیا۔ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے نا، ہم کہیں جائیں وہ واقف مل جائے، واقف مل کر کے کوئی ہمیں رعایت کر دے، تو یہ ہماری سوچ ہے تاکہ مال و دولت تھوڑا سا بچ جائے۔ لیکن ان کی سوچ الگ تھی، سوچ یہ ہے مجھے کوئی پہچانے نہیں، لہذا پوری قیمت مجھ سے لے، اور قیمت دے کر چیز خرید بھی لی۔ لیکن مالک کو پتا چلا، واپس آیا، 1 روپیہ واپس کرنے لگا تو کہا بھائی ہمارا جو سودا طے ہو گیا تو اس نے مرضی سے قیمت مانگی اور میں نے دے دی، لہذا اب میں اس میں سے کچھ واپس نہیں لوں گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے۔ ایسے عمر بن قیس کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا آپ پیوند لگی ہوئی قمیض کیوں پہنتے ہیں؟ آپ امیر المومنین ہیں، مال و دولت تو ہے، مال غنیمت جب آتا ہے تو آپ کو بھی حصہ ملتا ہے، تو آپ ان پیسوں سے اچھا عمدہ بہترین لباس خرید سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا قمیض پہنتے ہیں جس میں پیوند لگے ہوتے ہیں، پھٹا پرانا قمیض ہوتا ہے، آپ کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اس سے دل میں خدا ترسی رہتی ہے اور مومن اس کی پیروی کرتا ہے، کہتا تاکہ میں عاجزی اور انکساری رہے، میرا دل نرم رہے، مجھے کوئی غلط خیالات نہ گھیر لیں، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگوں، لہذا اس لیے میں یہ پھٹا پرانا پیوند لگا ہوا قمیض پہنتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے، یہ قرآن فہمی کا اثر ہے، یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لینے کا اثر ہے۔ آج ہم میں سے عام آدمی بھی کتنے سارے کپڑے جوڑے رکھتا ہے اور وہ کتنے سارے جوتے رکھتا ہے، اور جہاں بھی جائے تو نئے سے نیا پہننے کی کوشش کرتا ہے اور خوبصورت لگنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہہ جائے کہ اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن زہد اور ورع اور تقوی اور للہیت اور دنیا سے بے رغبتی اور بے نیازی کی یہ دلیل ہے جس پر وہ بڑے اونچے منصب پر فائز تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زاہدانہ زندگی اور نفس کشی اور زہد و ورع کی زندگی پر مسلمانوں کی تربیت کے لیے اپنی مثال عام ہے۔ آپ نے پیوند شدہ قمیض پہننے کا سبب بتاتے ہوئے 2 اہم مقاصد کی طرف نشاندہی کی۔ پہلا یہ کہ اس سے دل میں اللہ کا خوف اور طبیعت میں انکساری اور تواضع ہوتی ہے اور غرور اور انا کی لعنت سے انسان بچا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طرز عمل سے آپ کی شخصیت مسلمانوں کی نگاہ میں قابل تقلید اور نمونہ بنے گی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے کے باوجود پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتے ہیں تو ان کی طبیعتوں میں بھی عاجزی، انکساری اور سادگی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی وہ اپنے اس طرز عمل سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے، لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے اور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے۔ ایسے ہی جب آپ بیت المال کا مسئلہ آتا تو عبداللہ بن زریر کا بیان ہے کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے میری طرف خزیرہ بڑھایا، میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے،
آپ نے بطخ کھلائی ہوتی، اللہ نے کافی فراغت دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن زریر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی ایک بندہ مہمان کے طور پر آپ کے پاس گیا تو آپ نے سادہ سا سالن اور کھانا اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے آگے سے کہا امیر المومنین کیا ہی بات ہوگی، آپ مجھے گوشت کھلاتے، آپ مجھے مرغ کھلاتے، کیا ہی بات ہوتی۔ تو اب اس کے اس مطالبے کے جواب میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے 2 پیالے خوراک سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے، 1 پیالہ اس کے اور اس کے اس دنیا فانی کے متاع و خور و نوش کے لیے، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی خلیفہ جو ہے وہ 2 پیالے لے سکتا ہے ایک دن میں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو فرمایا 1 پیالہ اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے، دوسرا پیالہ جسے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرے۔ یعنی کہ ایک آدمی جو خلیفۃ المسلمین ہے، خزانہ جس کے تصرف میں ہے، جتنا چاہے لے لے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 2 پیالے لینے چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک گھر والوں کے لیے۔ اگر آج ہم اور ہمارے حکمران اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صفت کو اپنا لیں تو مسلمانوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، مسلمان عوام خوشحال ہو، مسلمانوں کے مسائل ختم ہو گئے، ہماری معیشت بہت اچھی ہو گئی ہو، لیکن ہمارے ہاں حکمران اور امراء وہ امیر ہوتے ہیں اور عوام بیچارے غریب اور مفلس ہوتے ہیں اور وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہدانہ زندگی کی ایک اعلیٰ مثال تھے۔ آپ چاہتے تو دائرہ احتیاط میں رہ کر بھی اس سے زیادہ مال لے سکتے تھے، مسلمانوں کے مالدار طبقہ کی زندگی پا سکتے تھے، لیکن اخروی زندگی، آخرت کی زندگی کے عیش کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہوئے آپ نے بالکل سادہ زندگی گزاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فرمایا میں چاہتا ہوں کہ صرف وہی کھاؤں جس کے حلال اور پاک ہونے کا مجھے علم ہو جائے، یعنی کوئی شک کا لقمہ بھی میں نہ کھاؤں، میرے منہ میں نہ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا انا لنستحی والحمدللہ، کہ ہم اللہ کا شکر اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھے ہو، حیا کا مطلب یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس، کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے، جو سر میں لگا اس کی حفاظت کرے، ان تحفظ البطن، اور تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور جو پیٹ میں جو لگا ہو اس کی حفاظت کرے۔ مطلب کیا ہے کہ سر میں کیا کچھ لگا ہے، پہلے سر میں تو عقل ہے، عقل کی حفاظت کرنی چاہیے، پھر سر میں آنکھیں ہیں، آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے، آنکھوں کے نیچے ناک ہے، ناک کی حفاظت ہونی چاہیے، ناک کے نیچے منہ ہے، منہ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ لہذا منہ پیٹ کا دروازہ ہے نا، لہذا اب یہ منہ پیٹ کا دروازہ ہے تو جو بھی کھاؤ، جو بھی لقمہ اٹھاؤ منہ میں ڈالو، اس سے پہلے سوچو یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو جو بندہ اپنے منہ کو اس طرح چلائے کہ اس میں کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے، سمجھ لیجئے وہ اللہ سے حیا کر رہا ہے۔ اور جو بغیر سوچے سمجھے ادھر کا ادھر کا جیسا بھی مال سامنے آ جائے وہ پیٹ میں ڈالنے کی جلدی کرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے اور موج کرتا رعش کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ بندہ دراصل اللہ سے صحیح معنوں میں حیا نہیں کرتا۔ اور ایک آگے حدیث میں فرمایا پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ میں جو لگا اس کی حفاظت کرو۔ پیٹ کی حفاظت کیسے کرو گے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، چونکہ حرام کا لقمہ اگر انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو یہ حرام کے لقمے کا اثر کہاں ہوتا ہے کہ جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے عبادت کرے گا تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا، اور جب تو اللہ کے سامنے دعا کرے گا اللہ تیری دعا قبول نہیں کرے گا، چونکہ حرام کا لقمہ اگر چلا جائے اور یہ حرام کا لقمہ کھانے والا شخص، حرام کمائی سے پہننے والا جو لباس ہے، اگر کوئی شخص یہ پہن کر اور کھانا کھا کر عام دنیا میں نہیں، عام مسجدوں میں نہیں، اگر یہ خانہ کعبہ میں بھی چلا جائے اور بیت اللہ کا طواف کرے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، سفر کے اثرات اس کے جسم پر آیا ہے، سر پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، لباس میلا کچیلا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، آسمان سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مطعمو کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، ملبسو کا حرام، تیرا لباس حرام کا، غذیہ بالحرام،
تیری غذا کھانا پینا حرام کا تھا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تیری دعا کیسے قبول کی جاتی؟ لہذا میرے بھائیوں، منہ کی حفاظت کرنا، پیٹ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیٹ کی حفاظت کرو، اور جو پیٹ میں لگا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو۔ فرمایا من تتذکر الموت والبلا، جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد بسیدہ ہو جانے، اپنے گل سڑ جانے کو یاد کرتا ہے، اور دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے، فرمایا فقد استحیا یعنی من اللہ حق الحیا، گویا کہ اس نے اللہ سے ویسے حیا کی ہے جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس بات کی دلالت ہے کہ وہ اللہ سے حیا کرتے تھے، اس لیے کوئی لقمہ اپنے منہ میں حرام کا نہیں جانے دیتے تھے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس بوری میں اپنے کھانے کے لیے جو کا آٹا رکھتے تھے، اس پر مہر لگا دیا کرتے تھے۔ بوریاں تو اور بھی رکھی ہوئی ہیں نا، مشترکہ مال ہے، لیکن جس بوری کو اپنے لیے مختص کرتے اس پر مہر لگا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے نہیں پسند کہ میرے پیٹ میں کوئی ایسی چیز جائے جس کے حلال و پاک ہونے کا مجھے علم نہ ہو۔ یعنی پہلے علم حاصل کرو کہ حلال ہے کہ حرام ہے، پھر یقین ہو جائے، پھر اس کو کھاؤ پیو۔ سفیان کا بیان ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی، اور نہ بانس کی پھٹیوں پر بانس کی پھٹی رکھی، اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی، نہ بانس کی پھٹیوں پر کوئی پھٹی رکھی۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے کوئی پختہ مکان نہیں بنایا، آپ کا غلہ مدینہ سے ایک بوری میں بھر کر آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حسنین کریمین کے والد محترم ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، لیکن آپ نے اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی، مطلب پکا مکان نہیں بنایا۔ اس کا مطلب کہاں رہے؟ سادہ زندگی گزار، کوئی کٹیا بنا لی، کوئی چھپر بنا لیا، کوئی ڈھارا بنا لیا، مسجد میں سو گئے، یہ زندگی گزاری۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ چونکہ اللہ کی معرفت ہے، دین کی صحیح سمجھ ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو کچھ کمایا آخرت کے لیے کمایا۔ حالانکہ اللہ نے بہت اعلیٰ دماغ دیا تھا، اگر اس دماغ کو تجارت میں لگاتے بہت بڑے تاجر بن جاتے، اس دماغ کو کہیں اور لگاتے تو بہت ہر فن کے ماہر بن جاتے، لیکن وہ سارے کا سارا دماغ، ساری کی ساری صلاحیتیں کہاں لگائیں؟ دین کے لیے لگا دی۔ ایک اور تابعی فرماتے ہیں، عدی بن ثابت کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا، ٹھنڈا میٹھا مزیدار نرم سا کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے نہیں کھایا اور مخاطب کر کے فرمایا، تیری خوشبو اچھی ہے، تیرا رنگ حسین ہے، تیرا مزہ لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ اچھا کھانا پیش ہوا، فالودہ پیش ہوا، اس فالودے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو لذیذ بھی ہے، اچھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے، لیکن میں تجھے نہیں کھاؤں گا، چونکہ کہیں میرا نفس اس کا عادی نہ بن جائے، منہ کو چاٹ نہ لگ جائے۔ ہم تو بھائیوں کھاتے ہی ایسی چاٹ والی مزے والی چیزیں ہیں، اسی لیے ہماری ساری کی ساری توجہ بھی کس طرف ہے؟ اچھا کھانے پر، اچھا پینے پر، اچھا پہننے پر، اچھے مکان پر، اچھے بستر پر، اچھی سواری پر۔ تو ظاہر بات ہے ساری چیزیں اکٹھی کرو گے، وقت تو لگے گا، ٹائم تو لگے گا، ایک نہیں دو جاب تو کرنی پڑے گی، کام تو کرنا پڑے گا۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تیری ساری زندگی اور اس کا زیادہ وقت یہ دنیا کمانے اور یہ دنیا کے عیش و آرام اور رنگینیوں اور نرمیوں اور کھانے اور پینے میں لگ جائے گا، اور تیرے پاس نماز کا وقت بھی نہیں ہوگا، عبادت کا وقت نہیں ہوگا، تو دین نہیں پڑھ سکے گا، دین نہیں سمجھ سکے گا۔ میرے بھائیوں معاف کر دینا مجھے، میں آپ میں سے ہی ہوں، لیکن میں جانتا ہوں میں نے فردن بہت سارے لوگوں سے، نوجوانوں سے بھی پوچھا، طالب علموں سے بھی پوچھا، جو پکے نمازی ہیں ان سے بھی پوچھا، تاجروں سے پوچھا، اچھے بھلے دیندار نظر آنے والے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ دین کیا ہے، دین کا مفہوم سمجھا دو کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمانیات کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے کیا مراد ہے، رسالت کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کتنا تو نے پڑھا ہے،
قرآن کا ترجمہ تجھے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور تو اور بتا، درود شریف کا ترجمہ تجھے آتا ہے، التحیات کا ترجمہ آتا ہے۔ 100 میں سے 90 مسلمان ایسے ہیں جن کو ان ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے، نہیں پتا۔ حالانکہ زندگیاں بیت گئیں، زندگیاں گزر رہی ہیں، لیکن کہاں گزر رہی ہیں؟ وہ دنیا آپ دیکھیں گے، آپ کا بچہ پہلی کلاس سے لے کر 10ویں جماعت تک پڑھ جاتا ہے، کتنی کتابیں پڑھتا ہوگا، کتنے خلاصے پڑھتا ہوگا، کتنے نوٹس لیتا ہوگا، کتنی اکیڈمیز میں جاتا ہوگا، آپ کے گھروں میں کتنے ردی کے بورے بھر گئے ہوں گے، لیکن بتاؤ دنیا کے لیے تو اتنا کچھ پڑھ لیا، حدیث میں کیا پڑھا، قرآن میں کیا پڑھا، تفسیر میں کیا پڑھا، عقیدے پر کیا پڑھا، ایمانیات میں کیا پڑھا؟ گھر میں شاید ایک بھی کتاب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گھروں میں ایک بھی کتاب نہیں ہوتی، گھروں کے گھر خالی، کوئی سیرت کی کتاب نہیں۔ تو اس کا مطلب ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا ترجیحات ہیں، کیا مقاصد ہیں؟ پتہ چلتا ہے نا دلچسپی کس سے ہے۔ ہاں یہ فکر تو ہے، میٹرک کا امتحان ہے، بیٹا بیٹی پڑھ رہے ہیں، ایف ایس سی میں پڑھ رہے ہیں، تو اب اچھی اکیڈمی، اچھا سکول، اچھا کالج، پھر اس کے ٹیسٹ سیشن، اس کی فیسی، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ذرا بتا دین کیا پڑھایا تو نے، کیا پڑھا تو نے دین؟ نہ خود پڑھا نہ بچوں کو پڑھایا، تو کیا جواب دو گے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ تو سمجھتے ہیں نا دین کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں آخری بات سن لو، دین کی اہمیت کیا ہے؟ بتاؤ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے نزدیک محترم ہے کہ نہیں؟ آپ کی جان قیمتی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی کس پر فدا تھی؟ دین پر فدا تھی۔ حضور پاک نے خون کس کے لیے بہایا؟ دین کے لیے بہایا، دین کے لیے ہجرت کی، دین کے لیے مدینہ گئے، دین کے لیے جنگیں لڑی ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنا دین اپنے نبی سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے دین قربان نہیں ہو رہا، دین پر نبی قربان ہو رہا ہے، صحابہ قربان ہو رہے ہیں، اور وہ دین ہمارے پاس ہے، ہم اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اسی لیے یہی ہماری ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے، یہی وجہ ہے آج ہم مسلمان ہیں لیکن دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لذیذ کھانا سامنے آیا، فلودا کسی نے پیش کیا تو اسے مخاطب کر کے کہا کہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، تیرا رنگ بڑا حسین ہے، تیرا مزہ بڑا لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیزوں کا عادی بناؤں جس کا وہ اب تک عادی نہیں بنا۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے گھروں میں آٹا بھی ہوتا ہے، روٹی سالن بھی پکتا ہے، لیکن شام کے ٹائم اکثر و بیشتر گھروں میں کیا، کوئی شوارما آ رہا ہے، کوئی برگر آ رہا ہے، کوئی فلاں چیز آ رہی ہے، کوئی فلاں چیز آ رہی ہے، کھاتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، حکیم بھی کہہ رہے ہیں، طبیب بھی کہہ رہے ہیں، یہ فاسٹ فوڈ مت کھاؤ، باہر سے پکی ہوئی چیزیں مت کھاؤ، یہ نقصان دہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زبان کا چسکا ہے نا، زبان کی چاٹ ہے، یہ ذائقہ اور لذت ہے، یہ ہمیں جینے نہیں دیتا۔ تو اس لیے مہنگائی کا سبب بھی ہے، مال کا بھی ضیاع ہے، بیماری کا سبب بھی ہے، اور ہماری طبیعتیں اس کی عادی ہو چکی ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سامنے رکھا گیا کھانا، نہیں کھا رہے، حالانکہ حلال ہے، حالانکہ جائز ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی کباط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میری طبیعت کہیں اس کی طرف مائل نہ ہو جائے، میں اس کا عادی نہ ہو جاؤں، اس لیے دنیا اور دنیا کے یہ مزے، یہ لذتیں، یہ خوشبویں، یہ ذائقے، وہ ذائقہ اور لذت بھلے پہننے کا ہے، بھلے سننے کا ہے، بھلے دیکھنے کا ہے، بھلے کھانے اور پینے کا ہے، لہذا ان سب کو انہوں نے چھوڑا اور بالکل سادہ زندگی گزاری۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن صالح کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں ایک بار زاہدوں کا ذکر چھڑا کہ بڑے بڑے زاہد کون ہیں، تارک دنیا کون ہے، جن سے دنیا کو بے رغبتی تھی، دنیا سے جن کو محبت نہیں تھی، لگاؤ نہیں تھا، وہ دنیا کے طالب نہیں تھے، وہ دنیا بنانا نہیں چاہتے تھے، ایسے اللہ والوں کا ذکر چھڑا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا زاہد میری نظر میں کوئی ہے تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے، لیکن بنو امیہ کا یہ بادشاہ کس کی تعریف کر رہا ہے؟
بنو ہاشم کے ایک شخص کی جن کا نام حضرت علی بن ابی طالب ہے، وہ کہتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑا اگر کوئی زاہد، کوئی اللہ والا، دنیا کو ٹھکرانے والا ہے تو ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم نام تو بہت سنتے ہیں ان کا، لیکن ان کی سیرت کو بھی اپناؤ، ان کی سوچ کو بھی اپناؤ، ان کی فکر کو بھی اپناؤ۔ اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھو جس نظر سے انہوں نے دیکھا، اس دنیا کو اسی عقل سے سمجھو جس عقل سے انہوں نے سمجھا، اور دنیا کو وہی مقام مرتبہ دو جو انہوں نے دیا، چونکہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، بڑے ایمان والے تھے اور دنیا کو بہتر طور پر جاننے والے تھے۔ ہم تو ان کے مقابلہ میں کیا ہے، ہماری عقل کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہماری نمازیں کیا ہے، ہمارا علم اور بصیرت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ لوگ تھے، تو وہ اس دنیا کو ٹھوکر مار کے چلے گئے۔ جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک دن تربیت کے لیے کہا، آپ رستے سے جا رہے تھے تو رستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، آپ وہاں ٹھہر گئے۔ جب آپ ٹھہرے تو صحابہ کرام بھی ٹھہر گئے، اب وہاں پر کھڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بتاؤ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں کوئی خریدے گا؟ 1 درہم 2 درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا رسول اللہ، اس کو کون خریدتا ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، پیسوں کیا، اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، نہیں لے گا، بیکار چیز، مردہ چیز، کسی کام کا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ، یہی مثال دنیا کی ہے، یہی دنیا ہے۔ اب اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی حقیقت تو سمجھ آگے کہ مردہ ہے، بیکار، کوئی فائدہ نہیں، آپ نہیں لے رہے۔ یہی حقیقت دنیا کی ہے۔ اگر تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے اور دنیا کوئی تمہیں مفت میں دے تو تم دنیا نہ لو، انکار کر دو، میں نہیں لیتا، بیکار چیز ہے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے آئی نا دنیا، زیب و زینت کے ساتھ آئی، خوشنما بن کے آئی، دل فریبیوں کے ساتھ آئی، دلہن کی طرح سج کر آئی، اور صحابہ کرام نے پورے ایمان، پوری بصیرت کے ساتھ اس کو ٹھوکر مار دی کہ دنیا تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تیرا طالب اور چاہنے والا نہیں ہوں، ٹھوکر مار دی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی کہ دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی زاہد ہے، دنیا سے بے رغبت شخص ہے، تو ان کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار ہوئے، اپنے دونوں پاؤں ایک طرف لٹکا کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے دنیا کو ذلیل کیا ہے۔ آپ نے اس عمل سے دنیا، بیزاری اور زہد و تقوی کی عملی تربیت کا ایک نمونہ پیش کیا، غرور اور تکبر کے طور پر یہ بات نہیں کہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس پہ بیٹھے؟ گدھے پر بیٹھے، گدھے پر بیٹھے، اور دونوں پاؤں ایک طرف کر دی، پاؤں لٹک رہے، گدھے پر بیٹھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس دنیا کو ذلیل کیا ہے، دنیا نے مجھے ذلیل نہیں کیا، میں نے دنیا کو ذلیل کیا ہے۔ دنیا مجھ پر حاوی نہیں ہوئی، میں دنیا پر حاوی ہوا ہوں۔ میں دنیا کا طالب نہیں، دنیا میری طالب ہے۔ میں دنیا کے سامنے نہیں، دنیا میرے سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے وہ دنیا میں عزت والے تھے۔ اقبال نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہمارے سامنے دنیا نہیں آتی، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دنیا کو تلاش کرتے ہیں، ہم دنیا کے طالب ہیں، ہم دنیا کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والے، ہم دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑنے والے، ہم دنیا کے لیے قرآن کو چھوڑنے والے، ہم دنیا کے لیے مسجدوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اب یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک دنیا کا بھکاری اور طالب اور چاہنے والا، اور دنیا کے لیے اللہ کو، رسول کو، قرآن و حدیث کو، حلال و حرام کو پسے پشت ڈالنے والا، اور ایک بندہ دنیا کو کچھ نہ سمجھنے والا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا دنیا کو چھوڑنے والا اور دنیا کا طالب برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، شان ہے، عظمت ہے کہ انہوں نے سمجھنے کے باوجود اس دنیا سے بے تعلقی اور بے رغبتی اختیار کی۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت ساری مثالیں. ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 12 میں لکھا ہے کہ انہوں نے سال میں 3 بار مقررہ حصے تقسیم کیے. اس کے بعد اصبہان سے مال آ گیا. آپ نے فرمایا اور چوتھی بار اپنے عطیات لے جاؤ، میں تمہارے مال کا خازن نہیں ہوں. پھر کچھ لوگوں نے اس کو لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں لیا. ایک مرتبہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کی قسم جس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے تمہارے مال سے نہ تھوڑا لیا ہے نہ بہت، سوائے اس ایک چیز کے. اور جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکال کے دکھائی جس میں عطر تھی. آپ نے کہا مجھے ایک دہقان نے، ایک کسان نے یہ ہدیہ دیا ہے. پھر آپ بیت المال تشریف لے گئے اور کہا یہ لو. وہ شیشی بیت المال میں جمع کروا دی اور یہ شعر پڑھا، افلح من کانت لہو قوسرۃ، کامیاب ہوا وہ جس کے پاس لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ ہو اور اس میں سے روزانہ ایک کھجور نکال کر کھا لیتا. کیا کہا کہ مال بہت آیا، مال غنیمت بہت آیا، لیکن میں نے تمہارے مال سے اس شیشی کے سوا کچھ نہیں لیا اور یہ شیشی بھی میں جمع کروا رہا ہوں. اور پھر کہا میرے پاس ایک ڈبہ ہے اور اس ڈبے میں کھجوریں ہیں اور میں اس میں سے ہر روز ایک کھجور نکال کر کھا لیتا. غسر بسر اس ڈبے ایک کھجور پر ہوتا ہے. حیدر کرار ہے، علی المرتضیٰ ہے، حسنین کریمین کے والد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سیدات نساء الجنہ کے خامد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہیں. لیکن میرے بھائیوں سارے مقام مرتبے، لیکن ایک کھجور، ایک ڈبہ، پھٹا ہوا جبہ اور کپڑا اور یہ لباس ہے، یہ ساری دنیا کی جمع پونجی. تو دنیا سے بے رغبتی تھی. پھر یہ شعر پڑھا، زہد و ورا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، وقت تھوڑا ہے. ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے تو کئی مجلسیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنا امام بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلائے، ان کی سی اللہ ہمیں بصیرت اور سوچ عطا فرمائے، اللہ ویسا ایمان عطا فرمائے، ایسی دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام پر کروڑا اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر اللہ درود و سلام نازل فرمائے. اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں زندہ رکھے، انہی کے نقش قدم پر موت دے اور قیامت کے دن اللہ انہی کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.